کہ ٹرمپ جس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ کو خالی کرا لیں گے اور جو ہے وہاں پر بہت کچھ بنائیں گے، وکاس کریں گے، روزگار اس سے پیدا ہوگا، کیا ٹرمپ واقعی ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ فلسطینیوں کو وستھاپت کرنا کس حد تک ممکن ہے، اور کیا عرب دیش ان کا ساتھ دینے والے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں کسی صورتحال میں؟ دیکھیے یہ میرے خیال سے ابھی تک پچھلے 3 ہفتے میں جو سب سے بیوقوفانہ بات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کی ہے یہ ہے اسی دن رات کے 4 بجے سعودی عربیہ نے ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیا کہ دے فلی سپورٹ دا اسٹیبلشمنٹ آف اے پیلسٹینین اسٹیٹ، اور وہ اس طرح کے ڈسپلیسمنٹ آف پیلسٹینینس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتے. سو سعودی عربیہ ہیز آلریڈی ریجیکٹڈ دیٹ ود ان اے فیو آورس آف دا اسٹیٹمنٹ. لیکن یہ فرسٹ آف آل یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے کہ کسی بھی پاپولیشن کو آپ ڈسپلیس کرنا. دیکھیے خوشی خوشی تو کوئی نہیں جانے والا، یہ جو سمجھ رہے ہیں اٹس ناٹ. تو اگر آپ ان سے غور سے سنیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ بنائیں گے جس کو پیلسٹینینز دیکھ کے خوش ہو جائیں گے. تو آپ سوچئے 1.5 ملین لوگوں کے لیے، اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی ہی کیپ سینگ 1.5 ملین، وہاں پہ تقریباً 2 ملین سے زیادہ ہے، یعنی تو 1 ملین کو کیا وہ واپس غازہ میں چھوڑ کے جائیں گے؟ تو اتنے سارے لوگوں کے لیے دے ہیو ٹو بلڈ ہاؤزنگ اینڈ اے سٹی سم ویئر. وہ کیا 1-2 سال میں ہو جائے گا؟ وہ 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. اینڈ دین ہی ول موو دیم دیر، اور پھر غازہ کی پراپرٹیز، بیچ فرنٹ پراپرٹیز پہ ان کے داماد اپارٹمنٹس گھر بنا کے بیچیں گے اور پروفٹ، اور امریکہ ول ٹیک اوور غازہ. یہ بات بھی کہا. حماس سے پھر کیا امریکہ لڑے گا؟ سو دس از اے تھاٹ لیس اسٹیٹمنٹ. مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگوں سے بہت پیسے لیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، خاص طور سے ایڈل، بلکہ ایک جو لاس ویگس کے کسینو کے اونر ہے، ان کی بیگم نے بہت پیسے دیے، $100 ملین دیے کیمپین کے لیے. سو ہی از گیونگ سم پرومسز ٹو دا اسرائیلی لابی، اور اس میں یہ تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب ہی از گوئنگ ٹو گیو اے سگنل ٹو نیتن یاہو کہ تمہیں جو کرنا ہے ان ٹرمز آف ڈسپلیسمنٹ وہ آپ کر لیں. اور مجھے لگتا ہے دیٹ از دا مور ڈینجرس سائڈ آف اٹ، کیونکہ نیتن یاہو کہے گا تو یہ تو ٹرمپ کا پلان ہے. اب جتنا بھی وہ بدماشی کریں گے وہ ہی ول کیپ سیئنگ یہ ٹرمپ کا پلان ہے. تو میرا دوسرا سوال یہ ہے جی کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ سیز فائر کا پہلا فیز جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، دوسرے فیز پر بھی بات چیت شروع ہونی ہے، تب تک بنجامن نیتن ادھر امریکہ آ چکے ہیں. اب جب ٹرمپ نے اس طرح کا بیان دے دیا ہے تو کیا اس سیز فائر پر کوئی اثر پڑے گا، جبکہ پہلے سے ہی مانا جا رہا تھا کہ ایک فرزائل سیز فائر ہے یہ؟ دیکھیے حماس وانٹس دس سیز فائر مور دین اسرائیل. تو اگر نیتن یاہو کو کوئی بھی بہانہ مل جائے کہ اسرائیل یہ حماس ہیز ناٹ اگری ٹو دا کنڈیشنز، نیتن یاہو ول بریک دا سیز فائر. تو مجھے لگتا ہے کہ حماس میں ایشو اے اسٹیٹمنٹ سینگ کہ ہم لڑیں گے مریں گے لیکن جائیں گے نہیں کہیں بھی. بٹ ادر دین دیٹ آئی ڈونٹ تھنک حماس از گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. اور پلس ابھی بھی ان کے پاس کئی ہاسٹیجز ہے، اور اسرائیل صرف ایک چیز پہ یونیفائڈ ہے کہ وہ اپنے ہاسٹیجز چھڑانا چاہتا ہے. تو جو نیتن یاہو کے سپورٹرز ہیں اور جو نیتن یاہو کے بالکل خلاف ہے، دے بوتھ وانٹ دا ہاسٹیجز آؤٹ. تو جب تو دا سیکنڈ فیز آلسو ہیز اے لاٹ آف 50-60 سے زیادہ ہاسٹیجز کو ریلیز کرنے کا پلان ہے. تو مجھے لگتا ہے نائدر پارٹی ول روئن دا سیکنڈ فیز. اور نیتن یاہو کو جو فلسطینیوں کو جو مارنے کا جو شوق ہے، دا ڈیزائر ٹو مرڈر کل، وہ تو شفٹ کر دیا نا. وہ ویسٹ بینک میں کر رہے ہیں، ویسٹ بینک میں مار رہے ہیں لوگوں کو بڑی بڑی تعداد میں. سو ہیز وائلنس از کنٹینیوئنگ ان ویسٹ بینک، اور اس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں ہو رہا کیونکہ دا فوکس از آن غازہ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ واز آلسو پارٹلی ڈیزائن ٹو کیپ دی اٹینشن آف دا میڈیا فوکسڈ آن غازہ، وائل نیتن یاہو مطلب بہت ہی سخت قسم کی وائلنس یوز کر رہے ہیں ان ویسٹ بینک. سر میرا تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ امریکہ لمبے سمے سے اسرائیل فلسطین وواد کے سولوشن کے طور پر 2 اسٹیٹ سولوشن کا پکش دھر رہا ہے. ابھی ٹرمپ اس کو بدلنے کے فراق میں کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ ان کا جو بیان ہے وہ تو 2 اسٹیٹ سولوشن کے خلاف ہی نظر آتا ہے. دیکھیے دا پرابلم یہ ہے کہ دس از اونلی اباؤٹ غازہ، جس میں کچھ 2 سے لے کے 2.5 ملین فلسطینی رہتے ہیں، اور دین ویسٹ بینک میں دیر از اے بگر پاپولیشن آف پیلسٹینینس. تو ابھی تک ویسٹ بینک کے بارے میں کچھ نہیں کیا ہے ٹرمپ. مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ سیریس لے لیں، دیر آر سم پیپل ان دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو بہت ہی قریب ہیں اسرائیل کے،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غازہ کو خالی کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حماس ہے اینڈ حماس از ریزسٹنگ اینڈ فائٹنگ. تو غازہ کو ایتھنیکلی کلینز کر دیں گے اور ویسٹ بینک کو انیکس کر لیں گے ان سائڈ اسرائیل. تو اسرائیل از دین گوئنگ ٹو مطلب ان کے ساتھ اگر آپ اور 10 25 30 سال تک ان پہ ظلم کرتے رہیں تو وہ اسٹڈیلی مائگریٹ کرتے رہیں گے نا آؤٹ آف ویسٹ بینک. دیر آر لاٹس آف مطلب امریکہ میں کئی پیلسٹینینس ہیں, کینیڈا میں ہیں, یورپ میں ہیں, سو دیر آر اسٹڈی مائگریشن تو باہر جا رہا ہے. سو دیٹ از دا پلان آئی تھنک کہ ٹرمپ جاتے جاتے یا ایٹ سم پوائنٹ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اگر ان کی اپروول ریٹنگ بہت لو ہو جاتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہی مائٹ لوز دا کانگریس یا سینٹ, تو مجھے لگتا ہے کہ ہی ول ڈو سم تھنگ ڈراسٹک. اینڈ بیکاز آپ کو یاد ہے کہ یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہوئی وہ ساری کی ساری 2016 میں ٹرمپ کی پہلے ایڈمنسٹریشن میں ہوئی تھی. فار ایگزامپل جیروسلم کا کیپٹل کنفرم کرنا فرام تیل اویو, گولان ہائٹس کو انیکس کر لیا اسرائیل نے فرام سیریا, اور صرف ویسٹ بینک پہ رک گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ, اور اب وہی باقی ہے. تو اٹ از کوائٹ پاسبل دیٹ ہی از سینگ کہ انفیکٹ ہم کو پتہ نہیں کہ اسٹیو وٹکاف کے ساتھ جو باتیں ہوئی, ہی مسٹ ہیو سیڈ کہ ابھی ہم کو سیز فائر دے دو, ہم بعد میں آپ کو ویسٹ بینک میں چیزوں کو انیکس کرنے, جگہوں کو انیکس کرنے کی اجازت دے دیں گے. سو دس از اے ویری ڈینجرس گیم, اور جب تک دا ریسٹ آف دا ورلڈ ڈونٹ سے اینی تھنگ آن دس یہ ہوتے رہے گا. اور سب سے حیرت کی بات ہے, جو دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ پاور ہے, جو دنیا کی سب سے تیزی سے گرو ہونے والی اکانومی ہے, جو گلوبل وائس آف دا وائس آف دا گلوبل ساؤتھ, بڑی خاموش ہے اس مسئلے پر. اف یو نوٹس کہ انڈیا سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا آن دس ایشو. It is surprising. You can't be a major world power by being silent on major issues.